نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ جیسا کہ آج 18 ذوالحج ہے، 18 ذوالحج کو کس برگزیدہ صحابی رسول کی شہادت ہوئی، توجہ فرمائیں۔ اسلامی سال کے آخری مہینے میں ایک ایسے انسان کا خون ہوا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بدیگرے 2 بیٹیاں نکاح میں دیں۔ ایسا شرم و حیا کا مجسمہ ہے کہ جس نے غسل خانے میں بھی کبھی برہنہ حالت میں غسل نہیں کیا، جس نے اسلام میں آنے سے پہلے بھی کبھی شراب نہ پی، جس نے اسلام میں آنے سے پہلے بھی کبھی کسی کو گالی یا برا نہیں کہا، ایسا عظیم انسان کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ آج ہمیں مزدور ڈے یاد ہے، اقبال ڈے یاد ہے، کرکٹ کے دنوں کو تو پتہ ہے، لیکن اپنے پیارے خلیفہ سوم کی یوم شہادت کا نہیں پتہ۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام کا یوم وفات یا یوم شہادت کب ہوا۔ جو جامع القرآن ہیں، حافظ القرآن ہیں، ناشر قرآن ہیں، شہید قرآن، داماد پیغمبر، پیکر سخاوت، پیکر شرم و حیا، امیر المؤمنین، خلیفہ سوم، مظلوم مدینہ، ہم زلف حیدر، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 18 ذوالحج بروز جمعہ کو ہوئی۔ آپ کو 40 دن بھوکا پیاسا رکھ کر بہت بے دردی سے شہید کیا گیا۔ آپ کا 3 دن جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا۔ آپ کے جنازے کے ساتھ سوائے 3 آدمیوں کے شریک نہیں ہونے دیا گیا۔ آپ کو جب شہید کیا گیا تو آپ کے خون کا پہلا قطرہ قرآن پر گرا۔ آپ کی لاش کو کوڑے کرکٹ پر بے مددگار پھینک دیا گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے جس دن سیدنا عثمان کو شہید کیا گیا اس دن آسمان سے پتھر برستے تو حق تھا، اس دن زمین پھٹ جاتی تو حق تھا، اس دن سمندر اپنا پانی اچھل دیتے تو حق تھا، وہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اس حال میں کہ آپ کی رانیں یا پنڈلیاں مبارک کھلی ہوئی تھیں۔ اسی دوران سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی تو آپ نے ان کو اجازت عطا فرما دی اور آپ اسی حالت میں لیٹے باتیں کر رہے تھے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی تو آپ نے ان کو بھی اجازت عطا فرما دی اور آپ اسی حالت میں باتیں کرتے رہے۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو سیدھا کر لیا۔ راوی محمد کہتے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ یہ ایک دن کی بات ہے۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے اور باتیں کرتے رہے۔ تو جب وہ سب حضرات نکل گئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے کچھ خیال نہیں کیا اور نہ ہی کوئی پرواہ کی۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو پھر آپ نے کچھ خیال نہیں کیا اور نہ ہی کوئی پرواہ کی۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے کپڑوں کو درست کیا تو آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں؟ میں تاریخ سے لڑنا نہیں چاہتا۔ اگر تاریخ کہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی 10 دن بند رہا تب بھی ٹھیک، اگر تاریخ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی 7 دن بند رہا تب بھی ٹھیک، لیکن تاریخ کو چھیڑنے کے بجائے تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مظلومانہ یا دردناک نہیں، بلکہ اگر ہم 10 محرم کی طرف جاتے ہوئے راستے میں 18 ذوالحج کی تاریخ پڑھیں تو ایک ایسی شہادت دکھائی دیتی ہے جس میں شہید ہونے والے کا نام حضرت عثمان ہے۔
جی ہاں، وہی عثمان جنہیں ہم ذی النورین کہتے ہیں، وہی عثمان جسے ہم داماد مصطفیٰ کہتے ہیں، وہی عثمان جسے ہم ناشر قرآن کہتے ہیں، وہی عثمان جو حضرت علی کی شادی کا سارا خرچ اٹھاتے ہیں، وہی عثمان جس کی حفاظت کے لیے حضرت علی اپنے بیٹے حضرت حسین کو بھیجتے ہیں، وہی عثمان جسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دورہ داماد کہتے ہیں۔ خیر یہ باتیں تو آپ کو طلباء خطبہ حضرات بتاتے رہیں گے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو بیان کی جاتی ہے، حضرت عثمان غنی کی سیرت کو تو بیان کیا جاتا ہے، حضرت عثمان غنی کی شرم حیا کے تذکرے کیے جاتے ہیں، ان کے قبل از اسلام اور بعد از اسلام کے واقعات سنائے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے مظلومیت کو بیان نہیں کیا جاتا، ان کی دردناک شہادت کے قصے کو عوام کے سامنے نہیں لایا جاتا۔ تاریخ کی چیخیں نکل جائیں گی اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت کا ذکر کیا جائے۔ میں کوئی عالم یا خطیب نہیں ہوں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ حضرت عثمان وہ مظلوم تھا جس کا 40 دن پانی بند رکھا گیا۔ آج وہ عثمان پانی کو ترس رہا ہے جو کبھی امت کے لیے پانی کے کنویں خرید کرتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید میں تھے تو پیاس کی شدت سے جب نڈھال ہوئے تو آواز لگائی، کوئی جو مجھے پانی پلائے، کوئی جو مجھے پانی پلائے۔ حضرت علی کو پتہ چلا تو مشکیزہ لے کر حضرت علی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساقی بن کر پانی پلانے آ رہے ہیں۔ ہائے آج کربلا میں علی اصغر پر برسنے والے تیروں کا ذکر تو ہوتا ہے، لیکن حضرت علی کے مشکیزہ پر برسنے والے تیروں کا ذکر نہیں ہوتا۔ باغیوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مشکیزہ پر تیر اچھالا تاکہ حضرت عثمان غنی کی نظر پڑے اور کل قیامت کے روز عثمان اللہ کو شکایت نہ لگا سکے کہ اللہ میرے ہونٹ جب پیاسے تھے تو تیری مخلوق سے مجھے کوئی پانی پلانے نہیں آیا۔ کربلا میں حسین کا ساقی اگر عباس تھا تو مدینہ میں عثمان کا ساقی علی تھے۔ اس عثمان کو 40 دن بھوکے ایک گھر میں بند کیے ہوئے جو عثمان مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کرتا تھا، آج وہ عثمان کسی سے ملاقات نہیں کر سکتا، جس کی محفل میں بیٹھنے کے لیے صحابہ جھوک در جھوک آیا کرتے تھے۔ 40 دن گزر گئے، 40 دن گزر گئے، عثمان کو کھانا نہیں ملا جو اناج سے بھرے اونٹ نبی کی خدمت میں پیش کر دیا کرتا تھا۔ آج اس عثمان کی داڑھی کھینچی جا رہی ہے جس عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی آیا کرتے تھے۔ آج اس عثمان پر ظلم کیا جا رہا ہے جو کبھی غزوہ احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ تھا۔ آج اس عثمان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا جس ہاتھ سے آپ کی بیعت کی تھی۔ ہائے عثمان میں نکتہ دان نہیں، میں عالم نہیں جو تیری شہادت کو بیان کروں اور دل پھٹ جائے، آنکھیں نم ہو جائیں۔ آج عثمان کے جسم پر مار کر لہون کر دیا گیا، جس عثمان نے بیماری کی حالت میں بھی بغیر کپڑوں کے کبھی غسل نہ کیا تھا۔ آج آپ کی 2 بیٹیوں کے شوہر کو ٹھوکریں ماری جا رہی ہیں۔ 18 ذو الحج 35 ہجری ہے، جمعہ کا دن ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزہ ہے۔ اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن روزے کی حالت میں باغی دیوار پھلانگ کر آتے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کھینچتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں۔ ایک باغی پیٹھ پر چھری مارتا ہے، ایک باغی لوہے کے آنی ہتھیار سر پر مارتا ہے، ایک باغی تلوار نکالتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے۔ وہی ہاتھ جس ہاتھ سے آپ کی بیعت کی تھی، قرآن سامنے پڑا تھا، خون قرآن پر گرتا ہے تو قرآن بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کا گواہ بن گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر پڑے تو عثمان غنی کی ٹھوکریں مارنے لگے، جس سے آپ کی پسلیاں تک ٹوٹ گئیں۔ حضرت عثمان باغیوں کے ظلم سے شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے پھر اس میں بہار آئی۔ مدینہ منورہ جنت البقیع میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ الحمدللہ وآخر دعوانا